اسٹارٹ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہمارا نحو میر کا سبق ہے پہلا، یعنی بدھ والے دن دو سبق ہم پڑھتے ہیں، ایک حدیث شریف اربعین حنفیہ اور ایک نحو میر جو کہ علم نحو کی کتاب ہے، جس کا صفحہ نمبر 22 اسم کی وجوہ اعراب کے لحاظ سے تقسیم۔ وجوہ وجہ کی جمع ہے، اعراب زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، ایک ہے ہم کہتے ہیں زبر زیر پیش، ایک ہے تجوید میں اعراب کا نام کسرہ ضمہ اور فتح، اور ایک ہے صرف و نحو میں جو نام ان کے استعمال ہوتے ہیں فتح نصب رفع نصب جر، دونوں میں صرف اور نحو میں چلیں گے، رفع نصب اور رفع پیش کو، نصب زبر کو اور جر زیر کو، تو ادھر اعراب یہی چلیں گے، ٹھیک ہے۔ رفع سے حالت رفعی بن جائے گی، نصب سے حالت نصبی بن جائے گی اور جر سے حالت جری بن جائے گی۔ جس کے اوپر نصب ہوگا وہ منصوب ہوگا، جس کے اوپر رفع ہوگا وہ مرفوع ہوگا، جس کے نیچے جر ہوگی وہ مجرور ہوگا۔ یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، جار مجرور، تو مجرور کون سا ہوگا؟ جس کے نیچے کیا ہوگی؟ جر۔ یہ اب یہی بولتے ہیں تاکہ یہ ذرا پکی ہو جائے۔ تو اگر کوئی پیچھے جر دینے والا آئے گا حروف جارہ میں سے تو آگے کیا ہوگے؟ مجرور۔ اچھا جی، اب ہم اس کو جو ادھر لکھا ہوا ہے یہاں سے پڑھتے ہیں۔ اسم کے اعراب کتنے ہیں؟ جواب، اسم کے اعراب 3 ہیں، رفع نصب اور جر۔ پیچھے ہم نے پڑھی تھیں جو قسمیں، وہ تھیں کس کی جی؟ اس میں یاد ہے کچھ آپ کو تھوڑا تھوڑا؟ غیر متمکن کی، اس میں غیر متمکن کی 8 قسمیں ہم نے پڑھی تھیں۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ اس میں متمکن کی پڑھیں گے، اور اس میں متمکن کی 16 قسمیں ہیں۔ کتنی؟ یعنی غیر متمکن کا دوسرا نام میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، یاد ہو تو؟ زور پاؤ دماغ میں تھوڑا جا۔ اس میں غیر متمکن کا دوسرا نام بتایا تھا میں نے مبنی، کیا؟ اور اس میں متمکن کا دوسرا نام پھر کیا ہوگا؟ معرب۔ کیا؟ معرب۔ تو ابھی ہم اس میں متمکن کا دوسرا نام معرب جی، تو اس میں متمکن کے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس میں متمکن کے اعراب کی کتنی قسمیں ہیں؟ اس پہ آپ اچھی خاصی توجہ دیں گے تاکہ ایک ایک چیز آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور میں بٹھا سکوں۔ اس میں متمکن کے اعراب کی 16 قسمیں۔ کتنی جی؟ 16۔ اس میں متمکن کے اعراب کے لحاظ سے پہلی قسم کون سی ہے؟ جواب، پہلی قسم ہے جی مفرد منصرف صحیح۔ اب اس کے معنی پہ آپ نے غور کرنا ہے نا، تاکہ آپ کی ساری جو کنفیوژن ہے یا یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ وہ کھنا آ گیا پتہ نہیں کہ بلا ہو سی، یہ دور ہو جائے۔ جو چیز بھی ہو نا، جب تک آپ اس میں غور و فکر نہیں کریں گے وہ آپ کے لیے آسان نہیں ہو سکتی۔ جب تک آپ اس کو سمجھیں گے نہیں تب تک وہ مشکل رہے گی، جب سمجھ جائیں گے تو وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو مفرد کا معنی کیا ہے؟
بولو. ایک مفرد اکیلا بامانہ لفظ. اکیلا بامانہ لفظ. اور منصرف کس کو کہتے ہیں؟ ایک تو آپ کا کلیئر ہو گیا نا کہ یہ جو ہم پڑھنے لگے ہیں اسم یہ اکیلا ہوگا، یہ تو کلیئر ہو گیا. دوسرا وہ منصرف ہوگا. اور تیسرا وہ صحیح ہوگا. ان تینوں کو آپ سمجھ لو نا تو بس آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ منصرف پیچھے آیا تھا. مشکو گلاب آیا جی. اس کدے کدے نا سوابے واسطے پچھو بھی ایک باری ویکھ کرو. نہیں ہے جی. تو منصرف وہ ہوگا جو تبدیلی قبول کرے گا. یہی وہ جو اس کا دوسرا نام مورب بھی ہے. ہاں. پھر اس کے بعد ہے صحیح. تو ناویوں کا صحیح کیا ہے جی؟ بتایا تھا میں نے. صرفیوں کا صحیح تو وہ ہے نا کیا، کون سا؟ جس میں حرف علت بھی نہ ہو، جس میں دو حرف ایک جیسے بھی نہ ہو، جس میں حمزہ بھی نہ ہو. تو ناویوں کا صحیح کون سا ہوتا ہے؟ جس کا آخری حرف حرف علت نہ ہو. یہ ناویوں کا صحیح ہے. آخری حرف حرف علت نہ ہو. اور حرف علت وہی ہیں، ہر جگہ ایک ہی رہیں گے، واو الف اور یا. اب دیکھ لیجئے زیدن کو. زیدن اکیلا بھی ہے. زیدن 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 تبدیلی بھی ہوتی ہے نا اس پہ، اس کے آنے سے. اور تیسری چیز کون سی ہے؟ صحیح بھی ہے کیونکہ اس کا آخری حرف حرف علت نہیں. ماشاءاللہ یہ سمجھ آ گیا سب کو؟ اس طرح میں چاہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آ جائے کہ کوئی ایسا لفظ لکھا ہو جو اکیلا ہو، بامانہ ہو، تبدیلی بھی اس میں آ سکے اور اس کا آخری حرف حرف علت نہ ہو، تو آپ نے اس کو کیا کہنا ہے؟ مفرد منصرف صحیح. مفرد منصرف صحیح. تو یہ کس کی قسم ہے؟ اس میں متمکن کی. اس میں اب جی کہتا ہے کہ اس میں متمکن کے اعراب کے لحاظ سے دوسری قسم کون سی ہے؟ کہتا ہے کہ مفرد منصرف جاری مجرا صحیح. یہ ہوں نویں مصیبت پائی. مفرد کا معنی تو اکیلا ہی ہوگا، یہ تو آپ کے لیے بالکل سیم ہے. آگے منصرف تو پھر وہی آ گیا. جاری مجرا کیا ہوتا ہے جی؟ جاری مجرا کہتے ہیں جس کے نیچے جر ہو، جس کے نیچے نہیں. تو کہتے ہیں فٹ تو پھنس گئے ہو. جاری مجرا اس کو نہیں کہتے جی. جاری مجرا اس اسم کو کہتے ہیں جس کے اس کی تعریف جو ہے نا آپ کو میں لکھواتا ہوں. میں نے لائی ہوئی ہے فوٹو بنا کے تاکہ وہ حرف حرف آپ لکھ لیں. کاپی نکالیں فٹافٹ. ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب دہن ز مشکو گلاب. علامہ اقبال کا شعر ہے.
1000 بار پیشویم یہ لکھو یہ میں اس طرح سناؤں لگ پیا دہن ز مشک و گلاب 1000 واری کدے مشک و گلاب نہ تسی دہن موئے تو وہ یا میں تو ہاں تو ہنوز ہاں میں تو ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست تس نے نام مبارک گرنا واقعی میں بہت بڑی بے ادبی سمجھنا جاری مجرا صحیح جی تعریف لکھو وہ اسم ہے جی وہ اسم ہے جو حرف علت سے خالی ہو یعنی واو الف یا اس میں بھی نہ ہو تو سب کاپی کو نہیں آتی پین کوئی نہیں ماشاء اللہ بات کہیں نہ آنگڑی نہ لکھ سیں یا تو پیر میرا لکھنا مرید ہے بھائی قلم پر رکھ دو تو کاپی بھی دو آپ پہ لکھ سوں ہیں جی آخر میں یا ساکن نہ ہو آخر میں یا ساکن نہ ہو صحیح جدھر بھی آئے گا نا اس کا تو میں نے آپ کو واضح کر کے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وہ اسم جس کا آخری حرف علت نہ ہو ٹھیک ہے جی ان میں سے ایک بھی نہ ہو جاری مجرا صحیح لکھا پا نا یہ اسم صحیح کی ایک منٹ ٹھہر جاؤ یہ اسم صحیح کی تعریف کے ساتھ یا لکھ لوں یہ اسم صحیح کی تعریف کے ساتھ ایک اضافی شرط رکھتا ہے اس میں صحیح کی یا ایک منٹ تو میں کہا دینا اتنے کے دوسرے لکھا ذرا بولو جاری مجرا صحیح وہ اسم ہے جو حرف علت سے خالی ہو یعنی واو یا اس میں نہ ہو جی آخر میں یا ساکن نہ ہو یہ یہاں تک اب اس میں ایڈ جو کرنا ہے نا وہ میں پہلے آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں پھر جو کہوں گا وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے پہلے آپ سمجھ لیں اس کو پھر یہ اسم صحیح کی تعریف کے ساتھ ایک اضافی شرط رکھتا ہے یعنی ایک تو صحیح والی شرط ہو گئی نا وہ دوسری اضافی شرط رکھتا ہے کہ اس کے آخر میں ساکن یا ساکن نہ ہو اگر کوئی اسم صحیح ہو اور اس کے آخر میں یا ساکن موجود ہو تو وہ جاری مجرا صحیح نہیں کہلائے گا اگر اسم صحیح ہو اور اس کے آخر میں یا ساکن موجود ہو تو وہ جاری مجرا صحیح نہیں کہلائے گا پھر کیا کہلائے گا یہ آپ نے لکھ لینا ہے ساتھ بلکہ وہ اسم مکسور یا اسم منقوص ہوگا یہ آخر میں لکھ لیں آپ جس کے آخر میں الف یا نہ ہو وہ کیسے کیا نہیں حرف علت نہ ہو نا حرف علت ہو سی تو پھر وہ صحیح نہ رہ سی ہم نے آخر میں یا ساکن نہ ہو اضافی نہ ہو اضافی یہ ہے کہ ایک منٹ پتہ نہیں کہنا آگا اس ہاں ذرا ذکر ہو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ بند کرو اچھا جی تو یا ساکن اس کے اینڈ میں نہ ہو
اب ایک مثال ہم نے کی ہے کہ دلون، کیا جی؟ یہ ابھی اگر ایسا کوئی لفظ ہو جس کے آخر میں واو ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر سکون ہو تو آپ سمجھ جاؤ کہ یہ کیا ہے؟ جاری مجرا صحیح. اچھا اس کی ایک اور میں مثال دیتا ہوں، آپ نے بتانا یہ جاری مجرا صحیح ہے کہ نہیں. زب یون زوئے کے ساتھ، مولوی صاحب بھی لکھ لینا مثال. زوئے با چھوٹی یا نہ تو دو پیش پاؤ. زب یون، بتاؤ یہ جاری مجرا صحیح ہے کہ نہیں؟ ہے. یہ ابھی اپنے ساتھ خود باتیں کر رہا ہے. ابھی ہے. کیوں بھائی؟ کیونکہ اس کے اینڈ میں یا ساکن نہیں ہے. نہیں ہے نا؟ یا ساکن کون سی ہوتی ہے؟ جس کے اوپر سکون ہوتا ہے. زب یون ہے نا، اوپر دو پیشیں تنوین پڑی جا رہی ہیں. اب ہم آگے چلتے ہیں جناب کہ اس میں متمکن کے اعراب کے لحاظ سے تیسری قسم کون سی ہے؟ اس میں متمکن کے اعراب کے لحاظ سے تیسری قسم کون سی ہے؟ جواب جمع مکسر منصرف. جمع مکسر منصرف. جمع مکسر منصرف کون سی ہوتی ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھی ہے، ابھی سویرے ڈسکس بھی کی تھی جی، جس کا دوسرا نام کیا تھا؟ جمع بولنا مجھو. نہیں جی نہیں پیچھے جس آف دا ریکارڈ اساں بھائی چلو دورا کہنے ہیں. جمع تکسیر. جمع مکسر منصرف کون سی ہے جی؟ جمع تکسیر. آگے رجال لکھا ہوا ہے جس کا واحد سلامت نہ ہو. جی رجل، بالکل. اب ہم ان کی مثالیں پڑھیں گے نا تو آپ کو اس کی حالت بھی سمجھ آ جائے گی اور زیادہ آپ اس کو مزید سمجھ لیں گے. یہ جو خانہ بنا ہوا ہے ان کا اعراب کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اوپر لکھا ہوا ہے جی پہلے خانے میں رفعی حالت ضمہ کے ساتھ. رفعی حالت کس کے ساتھ ہوگی؟ پیش کے ساتھ. ضمہ پیش کو کہتے ہیں نا. حالت رفعی ضمہ کے ساتھ اس نے کیوں لکھا ہے؟ کوئی بندہ بتائے گا؟ اگر بتائے گا تو وہ بہت سارا انعام پائے گا. یہ ہم چونکہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اس لیے پوچھ رہا ہوں. آج یہ نہیں ڈسکس ہوا لیکن پہلے اس پہ اچھا خاصا میں نے ایک دن زور لگایا، بورڈ پہ لکھ کے بتایا کہ رفع دو چیزوں سے آتا ہے. یاد آیا نہیں؟ آیا؟ سوال ہے کہ اچھا سوال ہی سمجھ نہیں آیا. یہ کہتا ہے کہ رفعی حالت ضمہ کے ساتھ ہے. اس نے یہ کیوں کہا ہے؟ یعنی یہ جو پیش والی حالت ہے، یہ رفعی جو حالت ہے اس کو حالت رفعی کہنے کے بعد یہ کیوں لکھا ہے کہ ضمہ کے ساتھ ہے؟ ہاں اس طرح بولو نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت رفعی پیش کے ساتھ بھی آتی ہے اور حالت رفعی واو کے ساتھ بھی آتی ہے. کہ مطلب یہ ہے کہ رفع دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے اعراب سے اور ایک ہوتا ہے حرف سے. آپ اس کو یوں کہہ لو، ایک ہے اعراب بالحرکت اور ایک ہے اعراب بالحرف. مطلب سب کچھ سمجھ آئی نہیں ہے؟ ان کا اعراب کیا ہوگا؟ ان سے مراد یہ جو لکھی ہوئی ہیں نیچے اس ڈبے کے اندر لکھی ہوئی ہیں. اچھا اس ڈبے کے اندر لکھی ہوئی ہیں. نہیں پہلے اعراب سمجھنا. اچھا اعراب کس کو کہتے ہیں؟ زیر زبر پیش کو. ایک اب اس طرح کہیں گے ہم، ایک اعراب زبر زیر پیش کو کہتے ہیں. یا اس طرح کہیں ایک اعراب زبر زیر پیش کے ساتھ آتا ہے اور ایک اعراب ان کے علاوہ بھی کسی کے ساتھ آتا ہے. وہ کس کے ساتھ آتا ہے جی؟ واو، الف اور یا کے ساتھ.
ابھی سمجھنے کے لیے صفحہ الٹیے، صفحہ نمبر 25 پہ ایک دم چھلانگ لگا کے پہنچ جائیے. بالکل جو پہلی چیز لکھی ہوئی ہے پڑھیے ملک صاحب. جاء نہیں جی نہیں، اس سے اتنے جڑا لکھا ہوا. رفع حالت واو کے ساتھ، اب اس کو پیچھے پلٹیے اور یہ پڑھیے رفع حالت. واو کے ساتھ، نہیں نہیں نہیں، یہ پڑھو. رفع حالت ضمہ کے ساتھ. ہوں سا پڑھو اگے پڑھو جی. رفع حالت واو کے ساتھ، یہ دو گلاں ہے کہ جی نہیں، رفع انہیں کیا فرق ہے دسو. ضمہ کے ساتھ، زمہ نہیں زمہ. ضمہ ہاں ضمہ تا پیش آ پیش کو کہتے ہیں. اور یہ رفع حالت واو واو کے ساتھ. یہ سمجھ آئے گی نا آپ کو تو ساری بات سمجھ آ جائے گی. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یہاں اب ہم ایک جملہ پڑھیں گے اس میں سے. جاء زیدن، بولیے. جاءنی، جاءنی، ہاں جاءنی زیدن، چلو ٹھیک ہے اس طرح کے. جاءنی زیدن، تو زید کے دال کے اوپر کیا ہے؟ تنوین، پیش. اچھا پیش، دو پیش ہے نا. جی پیش، تو یہ جو دو پیش ہیں یہ ضمہ ہے. ٹھیک ہے. یہ آخری حرف کو ہم دیکھیں گے، اس کے اوپر اگر پیش ہوں گے تو ہم کیا بولیں گے؟ اس کی حالت کون سی ہے؟ رفعی. سمجھ گئے؟ اب ہوں تسی تھوڑا جا اگے وجو. نسبی حالت فتح کے ساتھ لکھا ہوا ہے نا. نیچے پڑھیں جی رائی تو دن کتنے ہوئے؟ دن. تو یہ دن کیا ہے؟ دو زبریں ہو گئیں. زبر کو کیا کہتے ہیں؟ نسب. کیا؟ اب اس کی حالت کیا بن گئی؟ اونچا بولو. نسبی. آگے چلو جی. مرار تو بزیدن، دو زیریں آ گئی ہیں جی ڈال کے نیچے. تو اس کی حالت کون سی بن گئی؟ حالت جری. حالت اور حالت جری کس کے ساتھ ہے؟ کسرہ کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ حالت جری کسی اور چیز کے ساتھ بھی آ سکتی ہے. یہ جو لکھ رہے ہیں نا حالت رفع ضمہ کے ساتھ، حالت نسبی فتح کے ساتھ، حالت جری کسرہ کے ساتھ، تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کبھی کبھی حالت رفع ہی ہوتی ہے لیکن وہ حرکت کے علاوہ بھی آ جاتی ہے کسی چیز کے ساتھ. ہوں اس پر تو آگے چلو جاؤ. رفعی حالت واو کے ساتھ. ہوں اس پڑھو جی. جاء ابو کا، بولو ذرا. ابو کا. اب اس کا جو ہے نا یہ واو لکھی ہوئی ہے، جو واو لکھی ہوئی ہے نا، واو، یہ واو پیش کی جگہ پر ہے. ٹھیک ہے جناب؟ نہیں سمجھے؟ مطلب یہ بھئی ایک لکھی پئی کدھر پیش سدھی کہ وہ تو سامنے نظر آنی پئی بھئی رفع بابا. ایک کدھر پیش نہیں چاہیے واو استعمال ہو سی جتھے جس طرح اتنے استعمال ہوئی بھئی. جی 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 نہیں وہ نہیں آپ نے صرف واو کو کنسیڈر کرنا. واو آ گئی ہے. یہ دوسری نشانی میں نے بتائی ہے جو ابھی آپ نے بیان کیا. میں نے پہلے اس دن بتایا تھا کہ جہاں واو ہوگی اس سے پچھلے والے حرف کے اوپر پیش آپ دیکھ لینا تاکہ اور زیادہ آپ مطمئن ہو جائیں. لیکن اصل جو رفع ہے نا یہ کس کے ساتھ آیا ہوا ہے؟ واو کے ساتھ. اب آگے چل جائیں تھوڑا سا. رائی تو ابا کا، ادھر حالت نسبی کس کے ساتھ تھی جی؟ ہیلو سوچ کے بول. اتھے حالت نسبی کا ہی نال ہے جی فتح نال. فتح کس کو کہتے ہیں؟ زبر کو. اب ادھر دیکھیں، ادھر کہتا ہے حالت نسبی الف کے ساتھ. تو یہاں یہ جو زبر ہے یہ کس کے ساتھ آ رہی ہے؟ الف کے ساتھ. رائی تو ابا کا، یہ جو با کے بعد الف نہیں ہے یہ زبر ہے. دوسرے سمجھو میں آپ دوسرے لفظوں میں آپ سمجھ لیں. ہاں جی یہ جو الف ہے نا. اب جو وہ نشانی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جو حرف موجود ہو اسے پچھلے حرف پہ دیکھ لیا کرو کہ کیا ہے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کیا ہے؟ فتح ہے نا. فتح با کے اوپر. اچھا لیکن اس کا فتح آیا کس کے ساتھ ہے؟ الف کے ساتھ ہے. اب یہ اعراب بالحرف ہیں اور یہاں اعراب بالحرکت ہیں.
اتنے جڑا اعراب ہے حرکت نہ لانا پیا, اتنے اعراب حرف نہ لانا پیا. ہوں سمجھ گیا. ہوں اگے آؤ جی, مررت بزیدن, پہلے صفحے پہ 23 نمبر صفحے پہ, مررت بزیدن, یہاں زید دن دال کے نیچے دو زیریں ہیں نا, تو یہ حالت کون سی بن گئی؟ جری. کیا جری کس کے ساتھ ہے؟ کسرے کے ساتھ. اب ادھر آ جائیں, مررت بے ابی کا, یہاں جری حالت کس کے ساتھ ہے بتائیے فٹافٹ. بھائی واو الف یا سے باہر تو ہم نکل ہی نہیں سکتے, تو یا کے ساتھ ہے, اور یا سے پچھلے والے حرف کی نیچے دیکھ لو زیر بھی ہے. یہ آپ نے اس زیر کو گننا نہیں ہے, کیونکہ اگر گنے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ ادھر بھی اعراب جڑا تھا حرکت والا یا پیا, ادھر اعراب حرف والا ہے. واو حالت رفی کی نشانی ہے, اور الف حالت نسبی کی نشانی ہے, اور یا حالت جری کی نشانی ہے. اب پیچھے آ جاؤ اپنی جگہ پہ, صفحہ نمبر 23 پہ آ جاؤ, اور زیادہ انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی. کوئی تو باب چاگدہ ٹائم تھی کچھ اس چاگدہ. جاءنی زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن. اب نیچے دوسری مثال ہے, اب بتائیے یہ کس کی مثال ہے, اور اوپر والی کون سی تھی؟ اگر آپ کا دھیان سبق میں ہے تو ابھی آپ بتائیں گے. جانی زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن, یہ کس کی مثال ہے؟ بول 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 بول, بڑی غلط ہو سی. جی صحیح بول رہے ہو. پہلو اور بک کے اور پکڑنا شروع کرتے. ہاں بھائی, مفرد منصرف صحیح, پہلی تینوں مثالیں کس کی ہیں؟ مفرد منصرف صحیح. اوپر آپ دیکھ لینا زیدن کس کے آگے لکھا ہوا ہے بھائی؟ زیدن کس صحیح کی مثالیں ہیں یہ تینوں. ہوں سمجھ آئی نے؟ ہوں اسی جڑی مثال دیون لگے وہ کہیں نہیں ہو سی جاری مجرا صحیح. کیا؟ جانی دل ون رأیت دل ون مررت بدل ون. دل ون کس کی مثال تھی جاری مجرا کی؟ تو یہ تینوں میں دسے نا جی, ایک منٹ آگے جی. ہاں اگے اگلی جو ہے وہ کس کی ہے؟ جلدی سے بتائیں نا. جانی ہے شاباش. اب تھوڑا تھوڑا آپ نے دھیان شروع کیا ہے. یہ کس کی مثال ہے؟ جمع مکسر منصرف کی. ابھی پڑھیے اس کو ذرا. جانی رجالن, حالت کون سی بن گئی؟ رفعی. رأیت رجالن, تو کون سی حالت بن گئی؟ نسبی. مررت برجالن, اچھا. اب جی ان کی طرف ذرا آئیں نا آپ, مجھے تھوڑی ترکیب کر کے بتائیں. جا کیا بنے گا؟ اچھا یہ بتاؤ جا کا معنی کیا ہے؟ مطلب صاحب نے مسئلہ آ دو آیا. جا آیا, کون آیا؟ زید آیا. نی کا مطلب عید میں پوچھنے لگے اگے کال کٹا زید کے چلے گئے نی ہے چھوڑ کے. ویسے یہاں صرف جا زیدن بھی ہوتا تو چل سکتا تھا. اچھا لیکن خیر ہے اگر اس نے لکھ دیا جانی زیدن, زید میرے پاس آیا. جی نی کا مطلب میرے ہوگا. ہاں بیسیکلی چھوٹی یا کا میرا میری ہوتا ہے.
تو نی بھی استندے ہو گیا، میرے کول آیا. اچھا ابھی بتائیے جا فعل اور زیدن اس کا بولو نا فاعل. یہاں آپ صرف جا پڑھو، جا زیدن. تو میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں، آپ اس کو سمجھنے کی کوشش. جی جا فعل نہیں، اس طرح نہیں ہوتا. ہوتا یوں ہے ترکیب میں کہ اگر پہلا جملہ پہلا لفظ اگر اسم ہوگا تو پھر سارا اسم ہی چلے گا. اگر پہلا فعل ہوگا تو باقی فاعل مفعول اس طرح چلے گا. ٹھیک ہے جی. پہلا کیے ہوئے تھے فعل، جا فعل ہے نا، تو زیدن اس کا فاعل ہے. یہاں اسم ہم نہیں دیکھیں گے. آپ جا زیدن، زید آیا. بولیے ذرا. اب یہ فعل اور فاعل مل گئے، جملہ فعلیہ بن گیا. اس طرح ترکیب ہوگی. اچھا لیکن میں جو آپ سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہ چیز اور ہے. وہ یہ اوپر آپ نے کون سی حالت پڑھی ہے؟ رفعی. شاباش. تو رفعی حالت کس جملے کی ہوتی ہے؟ جس کا آخری جز کیا ہو؟ مرفوع ہو. کیا ہو؟ یعنی اس کے اوپر کیا ہو؟ رفع ہو. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مرفوع کون سی چیز ہوتی ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ابھی آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. ویسے میں تو آج ادھر تک پڑھانا چاہ رہا تھا، لیکن میرا خیال میں ادھر تک ہی ختم کرنی پڑے گی کلاس میں. حالت رفعی کی ہو گیا، چکو ہوگا نا میں ٹھیک ہو گیا. ایویں تو اتنی بان لمبی کر کے ٹھیک دی ہوئی کہ جائے اسی. چلو جے بھی ہویا قبول ہے ہونا کی. چلو لو جی. جا فعل زیدن اس کا بولو نا فاعل. اب ادھر مرفوع کون ہے؟ فاعل. کون ہے؟ اب میں آپ کو قانون بتانے لگا. اس قانون کو آپ نے پکا پکا لکھ لینا، یاد کر لینا. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. کیا مطلب؟ فاعل جہاں بھی فاعل ہوگا نا لفظ، اس کے اوپر رفع ہوگا. یا چاہے وہ رفع ضمہ کے ساتھ آیا ہو، چاہے وہ رفع واو کے ساتھ آیا ہو. ابھی آپ اگر تھوڑا سا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو آگے چلے جائیں صفحہ نمبر 25 پہ. جا ابو کا، جا فعل، ابو کا اس کا فاعل. تیرا ابا آیا، تیرا والد آیا. تو ابو کا کیا ہے؟ فاعل. ابو کا کیا ہے؟ فاعل. تو فاعل ہمیشہ کیا ہوگا؟ مرفوع. اب ادھر فاعل پہ رفع کس کے ساتھ آیا ہوا ہے؟ واو کے ساتھ. اور ادھر فاعل کا رفع کس کے ساتھ آیا ہوا ہے؟ ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ. ابھی آپ نے ایک بات جو ابھی تک سمجھی، میں سمجھا پایا کہ نہیں پایا یہ تو نہیں پتہ لگا، لیکن میں نے جو سمجھائی وہ یہ ہے کہ فعل اور فاعل کہیں اکٹھے لکھے ہوں، اس میں فاعل ہمیشہ مرفوع ہوگا. کیونکہ آگے جا کے آپ نے ترکیب کرنی ہے نا، تو جس کو فاعل بنائیں گے اس پہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، وہ ہمیشہ مرفوع ہوگا. اس کے اوپر یا پیش ہوگا یا اس کا رفع واو کے ساتھ ہوگا. نمبر 2 جی، نمبر 2 ہے رأیت زیدن. رأیت زیدن. تو یہاں زیدن کیا بن رہا ہے؟ زیدن کیا بن رہا ہے جی؟ فاعل نہیں بن رہا. کچھ اور بناؤ تو کم آ رہا ہو، مسلمانوں لگاؤ تو کہ آپ نے نا گردانے یاد نہیں کی اس لیے. رائی تو سیدھا آپ کو پتا ہوتا نا تو آپ کبھی بھی اس کو ڈھونڈنے میں دیر نہ لگاتے. رائی تو رائی نا، رائی تو میں نے دیکھا. رأیتو کا معنی کیا ہے؟ میں نے دیکھا. اس میں فعل ہے رآ، تو ضمیر فاعل ہے. تو ضمیر کون سی کیا ہے؟ فاعل. یعنی ادھر انا آیا ہوا ہے، انا میں نے دیکھا. رائی تو اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ ابھی
را فیل تا ضمیر یا انا ضمیر اس میں فائل تو ساری گل ختم ہو گئی نے جی. فائل وہ نہیں بن سکنا نے, ہوں اساں کچھ اور بنا سو. اب اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ فعل کے بعد فائل آتا ہے اور فائل کے بعد کیا آتا ہے تو آپ فٹافٹ بتا دیں گے. شاباش. فعل کام کو کہتے ہیں, فائل کام کرنے والوں کو کہتے ہیں, تو آٹومیٹیکلی اگلی چیز وہی آئے گی نا جس پہ کام ہوگا. تو مفعول ہے زید یہاں پہ. اب آپ کو کیا بات پتہ چلی؟ اگر پتہ چلی ہے تو بتائیے. پچھلے جملے میں آپ کو کیا پتہ چلی تھی کہ فاعل ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. اب یہ کیا بن گیا زیدن مفعول. کیا؟ اب بتائیے مفعول کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ مفعول, چلو میں ادھر تک بول دیتا ہوں. مفعول ہمیشہ, یا اللہ خیر, مفعول تو ہمیشہ کیا ہو سی, زبر نہ بولو نا, نصب بولو تاکہ آپ کو سر پوان پتہ لگے. مفعول جہاں ہوگا اس کی حالت کیا ہوگی؟ ہمیشہ نسبی. تو نسبی حالت کس کی ہوتی ہے؟ جس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ نصب. اور نصب جس پہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب, زبر والا. تو کیا پتہ چلا کہ مفعول ہمیشہ منصوب ہوگا. اس طرح آپ کو اور علماء کو پتہ چلتا ہے کہ ادھر زبر آنی ہے بیان, اتنے زیر پہ آنی, اتنے پیش پہ آنی. سمجھ آنی بھی نہیں اور تھوڑی تھوڑی. جا زیدن پہ ہم اس لیے پیش لائے کیونکہ ہماری مجبوری تھی, کیونکہ قانون یہ ہے کہ فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. اور جب ہم آگے چلے گئے تو وہاں مفعول بھی ساتھ آ گیا, آخری لفظ تو وہ مفعول جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے, اس کے اوپر ہمیشہ زبر ہوتی ہے یا دو زبریں ہوتی ہیں. یہ پتہ چل گیا. آگے ہم آتے ہیں حالت جری کی طرف. حالت جری کی طرف جب آپ آئیں گے تو مرر تو کیا ہے؟ فٹافٹ بتائیں. بالکل رعایتوں کی طرح ہے. دیکھو میں نقل پہ مروانا. رعایتوں ہم نے کیا بنایا تھا؟ اے مسلمانوں بولو, فعل نہیں نا صرف نال. رائے تو میں نے دیکھا, تو دو بندے ہو گئے نا, دو. کیڑی کیڑی چاہیے؟ فعل اور نہیں جی نہیں, میں نے دیکھا. ہاں میں نے دیکھا, میں کم کرنے والا میں دیکھا کم میں, تو کیا بن گیا؟ کام اور کام کرنے والا کیا ہوتے ہیں؟ فعل اور فاعل. شاباش, ہماری تو کی ڈھوک گئی. فعل اور رائے تو کیا بن گیا؟ فعل اور فاعل. رہا دیکھنا, اور ضمیر اس میں فاعل. رہا فعل اور ضمیر اس میں فاعل. ضمیر اس میں کون سی ہے جی؟ انا. کون سی؟ یہ کس کا صیغہ ہو گیا؟ متکلم کا. کس کا صیغہ ہو گیا؟ ہاں, جو ہم نے پڑھے تھے نا ایک دن, 6 غائب کے, 6 حاضر کے اور 6 متکلم کے, یہ وہ والے آ گئے ہیں جی. یہ کردار یاد کرنے کا یہ فائدہ ہوگا. اچھا چلو, اب مرر تو بھی کیا ہے جی؟ رائے تو کیا تھا؟ فعل اور فاعل. تو مرر تو بھی کیا ہے؟ فعل اور فاعل. مرر تو کا مطلب ہے میں گزرا. میں گزرا. شیشہ بند کرا بھائی مجھے. مرر تو کا معنی کیا ہوگا جی؟ میں گزرا. اب میں گزرا, فعل فاعل اکٹھے ہو گئے. اب ملک صاحب آپ نے بتانا ہے یہ کہ اس میں جو فاعل ہے وہ مرفوع ہے کہ نہیں؟ فاعل ہے کون سا یہ بتائیں. تو کے اوپر پیش ہے کہ نہیں؟ ہوں تساں پکا یقین ہو گیا نا بھائی فاعل کیا ہونا ہمیشہ مرفوع. ٹھیک ہے جی معین صاحب, عبداللہ صاحب. ہاں جی انجم سمجھ آئی. اب بتاؤ مرارتوں کے بعد کیا لکھا ہوا ہے؟ بزیدن. کیا لکھا ہوا ہے؟ تو اب یہ زیدن کے نیچے جو 2 زیریں آئی ہیں جن کو ہم جر کہتے ہیں صرف ناو کی زبان میں, یہ کس طرح آئی ہیں؟ یہ تو ملک صاحب نے بتا دیا. ابھی مررتو کے اوپر جو تو پیش آئی ہے نا, یہ تو فاعل ہونے کی وجہ سے آئی ہے.
آگے مفعول تو بن نہیں رہا کہ اس کے اوپر دو زبریں آتی، کیوں جی ملک صاحب؟ تو اب یہ دو زیریں آ گئی ہیں تو ہمارے لیے بن گئی مصیبت. تو بزیدن، اب با کو الگ کرو اور زید کو الگ کرو. تو با کیا ہے؟ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف جارہ میں سے. حروف اور حروف جارہ کیا کرتے ہیں؟ اگلے کو جر دیتے ہیں. ان کی حالت جری کیوں ہے؟ کیونکہ پیچھے حروف جارہ با آئی ہوئی ہے، با نے زیدن کو زیدن بنا دیا ہے. تو اس کی حالت کون سی بن گئی؟ حالت جری. حالت اب یہاں پیچھے جیسے کہا تھا نا، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. اب یہاں یہ کہیں گے کہ جار کے بعد آنے والا ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. جار، حروف جارہ کے بعد آنے والا ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو آج ہم ان کی تینوں حالتیں پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم نے 16 میں سے 3 قسمیں اس میں متمکن کی پڑھ لی ہیں. پہلی قسم تھی مفرد منصرف صحیح. منصرف تینوں میں آیا ہے نا، یعنی تینوں تبدیلی قبول کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تینوں نے تبدیلی قبول کی ہے نا. دیکھو نا، زیدن زیدن زیدن، دلون دلبن دلون دلوین، اور رجالن رجالن رجالن. منصرف اس لیے ان کے ساتھ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ پھرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کلاس کو آج ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں تاکہ یہ جو ذہن میں بیٹھ گیا ہے یہ نکل نہ جائے. اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ اگلی قسمیں پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے آہستہ آہستہ ہم قرآن کے ایک ایک لفظ کو صحیح پڑھنا سیکھ جائیں گے. ہمیں دوسرے کو غلط پڑھ رہا ہوگا تو ہم اس طرح نہیں بتائیں گے کہ مجھے یاد ہے اس طرح ہے. آپ بتائیں گے قانون یہ ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اگر فاعل ہے تو وہ مرفوع ہی ہوگا، اگر مفعول ہے تو وہ منصوب ہی ہوگا، اگر پیچھے حرف جر آ رہا ہے تو وہ مجرور ہی ہوگا، مضاف الیہ ہے تو وہ بھی مجرور ہوگا. وَفَوِّضْ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ.